السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ صفات قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے دنیا کے اندر شرک و بدعات تھی، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں معبودان باطلہ کو مانا جا رہا تھا، لات منات عزا کی پوجا کی جا رہی تھی، اور اس دنیا کے اندر ناانصافی، ظلم و زیادتی، قتل و غارت عروج پر تھی، اس زمین پہ دنگا اور فساد تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے
آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ جائیں اور دنیا والوں کو جا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے معبود بنا لیے گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے جن کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کا انتخاب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کھڑی کی، اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ چھوٹی سی جماعت چند افراد پہ مشتمل، اور اس وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دینے والے، ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرنے والے مشرکین مکہ نے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے روکنے کے لیے ہر ناکام کوشش کر لی، اور پیغمبر کے صحابہ کے راستے روکنے کے لیے ہر کوشش کر لی، لیکن یہ پیغمبر کے صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہ جماعت پھیلتی چلی گئی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5، اور پھر مکہ سے نکل کے مدینہ میں چلے گئے، اور پھر یہی وہ جماعت تھی جس جماعت نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کو عام کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے، جو منہج لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ کے پیغمبر کے اس دعوت کے پرچم کو گاڑ دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ گنتی اور یہ تعداد کب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتب کیا ہے؟ فرمایا جب سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، نہ 11 ہیں نہ 13 ہیں، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے اندر کوئی گناہ، کوئی فساد، کوئی قتل و غارت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حالانکہ سال کے 12 مہینوں میں گناہوں سے اجتناب، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانا، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ 3 مہینے تواتر کے ساتھ ہے، مسلسل ہے۔ ذیقعد کا مہینہ گزر گیا، ذی الحج کا مہینہ گزر گیا، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ تینوں مہینے مسلسل ہیں، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، لڑائی سے، قتل و غارت سے اللہ نے روکا ہے۔ عام دنوں کی بنسبت اگر ان ایام میں، ان مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے گا، نافرمانی کی جائے گی، ظلم و زیادتی کی جائے گی، تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا، کہتے ہیں کہ یہ 3 مہینے مسلسل
جو اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایسی عبادت اللہ نے فرض کی ہے جو ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے میں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو آرام اور سکون سے گزارنے کے لیے حج کے مہینے سے پہلے ذی قعدہ کے مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا، اس لیے کہ لمبا سفر ہوگا، طویل سفر ہوگا، لوگ دور دراز سے چل کے آئیں گے، راستے کلیئر ہونے چاہیے، لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ راستے میں لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، خاندان برادری میں پیچھے علاقے کا کیا بنے گا؟ حرمت والا مہینہ قرار دے دیا کہ آرام اور سکون کے ساتھ بے خوف ہو کر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جائیں۔ ذی الحج کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا، کیونکہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور جب وہ دوران حج ان کے اوپر کوئی خوف، کوئی خطرہ، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، مختلف اقوام کے، مختلف زبانوں کے، مختلف جو ہے نا علاقوں سے لوگ آئے ہوں گے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی لڑائی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ذی الحج کے مہینے کے فوراً بعد جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کو حرمت والا اس لیے قرار دیا کہ اب لوگ حج کر کے واپس اپنے سفر کے آغاز کریں گے، اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، راستے کلیئر ہونے چاہیے، کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ کوئی خوف اور کوئی اس طرح کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت اگر وہ استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، وہ مجرم ہے۔ اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، حج کر سکتا ہے، کنجوسی کرتے ہوئے، حج دھرمی کرتے ہوئے وہ جو ہے نا اللہ کی اس عبادت کو بجا نہیں لاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راستوں کو کلیئر رکھنے کے لیے ان 3 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، اور کہنے لگے کہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو سال کے درمیان کا مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرمت کا مہینہ قرار دیا تاکہ لوگ اگر سال کے درمیان میں دوبارہ عمرے کے ارادے سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے اگر جانا چاہے تو راستے صاف اور کلیئر ہو، کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ عائشہ میرے محترم بھائیوں، آج بہت بڑا المیہ ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے کی عزت اور احترام کے بجائے آج جب محرم کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ اپنی طرف سے خرافات و بدعات کو انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر پیغمبر کے صحابہ، نبی کے ماننے والے، نبی کے چاہنے والے، وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے، جن کے اوصاف کو، جن کی صفات کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا لوگوں، اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، جتنے پیغمبر کے صحابہ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے دشمنوں پہ، کافروں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے بڑے سخت ہیں، دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر کی محبت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں شیشہ پرائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا، پیغمبر کے صحابہ کے راستے روکے گئے، اور یارو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی محبت میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا ہے، لیکن پیغمبر کی محبت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ آج پیغمبر کے ان صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی ہے، پیغمبر کے ان صحابہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جن کے متعلق
اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا آپس میں بڑے نرم ہیں، بڑی محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترجیح دینے والے۔ فرمایا آپ دیکھو گے ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ رکوع اور سجود میں آپ ان کو دیکھو گے، ان کی پیشانیوں پہ نشان آپ نظر آئیں گے۔ آج ان اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بالخصوص اس مہینے کے اندر جب زبان درازیاں کی جاتی ہے، یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے متعلق کیا کہتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ آج لوگ ان صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں جن کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر تم ایمان پانا چاہتے ہو، اللہ کی جنت کا حصول چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کی شفاعت چاہتے ہو، نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور یارو ایمان ویسا ہوگا جیسا ایمان ابو بکر کا تھا، ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا ایمان سیدنا فاروق اعظم کا تھا، ایمان ویسا ہوگا جیسا ایمان سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا، ایمان ویسا ہوگا جیسا ایمان سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پیغمبر کے صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ کائنات کی اگر کوئی معزز شخصیات ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت عبداللہ بن ابی نے جو رئیس المنافقین تھا، جب اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے متعلق زبان درازیاں کی تھی، اس نے کہا کہ میں اللہ کے پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ ظالم اپنے آپ کو عزتدار کہنے والا پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کو الیاذ باللہ ذلیل کہنے والا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہا سن لو قیامت تک آنے والے لوگوں، اس کائنات کے اندر آسمان کی چھت تلے زمین کی پشت پر اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے پیغمبر کی عزت ہے، ابو بکر و عمر کی عزت ہے، پیغمبر کے صحابہ کی عزت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو، پیغمبر کے صحابہ کو جنہوں نے تسلیم کیا، ان سے محبت کی، حقیقت میں وہ اللہ کے پیغمبر سے، پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ فرمایا عزت ان کی ہے، یہ جو منافق ہے، یہ جو کافر ہے، جو اللہ کے باغی ہے، فرمایا یہ نہیں جانتے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ نہیں جانتے کہ عزت کس کی ہے، مقام و مرتبہ کس کا ہے۔ اس لیے کیا پتا چلا کہ کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر عزت والی کوئی شخصیات ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اور پھر ان صحابہ کے خلاف اس طرح کا طعن و تشریح کرنا، زبان درازیاں کرنا، محترم بھائیوں اپنے ایمان سے خالی ہونا ہے۔ وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جو پیغمبر کے صحابہ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ اور یارو قرآن ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اور آپ پیغمبر کے صحابہ کے متعلق بات کریں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ رب کا قرآن کرے۔ اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا
یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے متعلق فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، یہ مومن ہیں، ان کے ایمان کی گارنٹی آسمان والا خود دیتا ہے، رب کا قرآن تصدیق کرتا ہے، اور میں اور آپ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پہ باتیں کریں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ کا قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، رب خود ان کی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ ایمان والے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی طرح کا ایمان لے کے آئیں گے۔ میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ایمان ویسا ہو، کامیابی چاہتے ہو تو جس طرح کا ایمان پیغمبر کے صحابہ کا تھا اس طرح کا ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق، پیغمبر کے ماننے والوں کے متعلق، پیغمبر کے جانثاروں کے متعلق کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ پیغمبر کے ماننے والے، یہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ کہتا ہے یہ ہدایت والے ہیں۔ اور میں اور آپ ان کے ایمان کے متعلق بات کریں، رب کہتا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں، اللہ ان کے ہدایت پہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کو اٹھائیے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، یہ مومن والے ہیں، یہ کفر و فسوق کو، نافرمانیوں کو، اللہ کی بغاوتوں کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو، نافرمانی کو، بغاوتوں کو، گناہوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ صحابہ کے ایمان کی تصدیق اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو رشد والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے رائی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ھم الراشدون۔ میں اور آپ کہیں پیغمبر کے صحابہ کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرے، اللہ کہتا ہے یہ ہدایت والے ہیں، یہ راشدون ہیں، کہیں اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہے، اولئک ھم المفلحون۔ اللہ کہیں کامیاب کہے، کہیں راشدون کہے۔ آئے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ حقیقت میں محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اگر پیغمبر کے صحابہ کے متعلق ذرہ برابر بھی میرے دلوں میں اندر کوئی بات آئے گی، میری زبان پہ کوئی بات آئے گی، تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے مشیر ہیں۔ اور یارو پیغمبر پہ آسمان سے قرآن نازل ہو، پیغمبر کو صحابہ مشورہ دے، شریعت بن جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے مشیر تھے، نبی کے مشورہ دینے والے تھے، اور یہ مشیر خود نہیں بنے، ان کا انتخاب آسمان والے نے کیا ہے۔ پیغمبر کو چنا تو رب نے چنا، سید الانبیاء بنایا، کائنات کا امام بنایا، اور پھر آسمان والے نے سید الانبیاء پیغمبر محمد الرسول اللہ کے مشیروں کا، وزیروں کا، صحابہ کا، دوستوں کا انتخاب کیا تو خود کیا، دنیا والوں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ ایک عظیم شخصیات ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے گا، اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو معاملات میں، شریعت میں، کسی بھی بات میں اپنے پیغمبر کو مشورہ دیا کرتے تھے، پیغمبر کی شورا ہوتی تھی، پیغمبر کی یہ وہ لوگ تھے، نبی ان سے کے ساتھ بیٹھ کر مشورے کیا کرتا تھا۔ اور یارو
یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے. یہ وہ فاروق اعظم ہے جو زمین پہ کھڑا ہو کر میرے پیغمبر کو کسی بات کا مشورہ دے, آسمان والا پیغمبر کے مشورے کی لاج رکھ کے آسمان سے جبریل کو قرآن دے کے بھیج دیا کرتا تھا. بہت سارے واقعات ہیں. جب سیرت سیدنا عمر فاروق بیان کروں گا تو سیدنا فاروق اعظم کی سیرت میں ان سارے واقعات کا تذکرہ کروں گا کہ سیدنا فاروق اعظم نے کیا کیا مشورہ میرے پیغمبر کو دیا. آسمان والے کو سیدنا فاروق اعظم کے وہ مشورے پسند آئے تو آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا اور قیامت تک کا لا بنا دیا, قانون بنا دیا, دستور بنا دیا, آئین بنا دیا ہے. یہ وہ پیغمبر کے صحابہ جن کے متعلق رب کہے کہ یہ میرے پیغمبر کے مشیر تھے, نبی کو مشورہ دیا کرتے تھے. اور اس کی تصدیق اللہ کا قرآن کرے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ ان کو مشیر کہے اور ہم پیغمبر کے صحابہ کے خلاف چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر زبان درازیاں کرے. یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے, یہ نفاق کی علامت ہے. یہ سراسر دین سے دشمنی ہے. جو پیغمبر سے دشمنی کرے گا, جو پیغمبر کے صحابہ سے دشمنی کرے گا, اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. آئیے دنیا کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ دنیا کے خوش نصیب لوگ, اللہ کے پیغمبر کی حدیث عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طوبى لمن رعانی وطوبى لمن رعانی من رعانی وطوبى لمن رعا من رعانی. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طوبى, اب پیغمبر گارنٹی دے. یہ کون پیغمبر ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ وہ پیغمبر ہے جس کی زبان کی گارنٹی آسمان والا دے. اللہ کہتا ہے کہ میرا پیغمبر جب بھی کوئی بات دین کے متعلق کرے گا تو اپنی منشا, اپنی چاہت, اپنی خواہش سے نہیں کرے گا. اس وقت تک پیغمبر اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا جب تک آسمان والے کی طرف سے اجازت نہ مل جائے. فرمایا پیغمبر جب بھی کوئی بات کرے گا تو اللہ کی اجازت کے بعد کرے گا. اور یارو میرا پیغمبر زبان نبوت سے توبہ کہتا ہے. فرمایا دنیا کا خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ کون ہے جس کو میرا پیغمبر کامیاب کہے, خوش نصیب کہے؟ فرمایا طوبى لمن رعانی, فرمایا وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے جس نے مجھے دیکھا. صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور پھر پیغمبر کی زندگی میں وہ ایمان لے کے آیا, اپنے دل سے, اپنی زبان سے اقرار کیا, دل کے اندر ایمان کو دل سے قبول کیا اور اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا دل و جان سے پیغمبر پہ ایمان لے کے آیا, پیغمبر سے محبت کرنے والا. اور جب دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں گیا, پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے گیا. اس کو کہا جاتا ہے صحابی. اور میرا پیغمبر کہتا ہے یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے, خوش نصیب انسان ہے. طوبى لمن رعانی, فرمایا وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں پایا, میرا ساتھ دیا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو میرا پیغمبر کہے دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَعَانِي لِمَنْ رَعَا مَنْ رَعَانِي, فرمایا اس کے بعد کامیاب کون ہے؟ وہ تابعی ہے جس نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا. اور یارو پیغمبر کے صحابہ کو دیکھنے والا کائنات کا خوش نصیب انسان ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے. فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے. اور اس کے بعد کامیاب کون ہے؟ جس نے ابو بکر و عمر کو دیکھا, ایمان کی حالت میں دیکھا, پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ دیا اور اسی حالت میں دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا. اس کے بعد کامیاب کون ہے؟ فرمایا وَطُوبَى
لمن رہا من رہانی، فرمایا اس کے بعد کامیاب وہ ہے جس نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا تابعی بن گیا، اور فرمایا اس کے بعد کامیاب وہ ہے جس نے تابعیوں کو دیکھا اور ان کا ساتھ دیا، اور اسی طرح ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ وہ کامیاب ہیں جو پیغمبر سے، پیغمبر کے صحابہ سے، تابعی تابعین سے، تبع تابعین سے، اہل ایمان سے، اسلام سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور قیامت تک اس مشن کو لے کر وہ چلتے رہے۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے خاتمہ ہو گیا، ایمان کی حالت میں ایمان کے لیے محنت کرنے والے، اللہ کے دین کے اس مشن کو، پیغمبر کے اس مشن کو لے کر قیامت تک آنے والے جو آگے بڑھتے چلے گئے، فرمایا یہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو آئیے صحابہ کے مشن کو لے کر چلنے والے، صحابہ کا مشن پیغمبر کا مشن تھا، پیغمبر کا مشن آسمان والے کا دیا ہوا مشن تھا، اور قیامت تک آنے والے جو اس مشن پہ گامزن رہیں گے وہ کامیاب ترین لوگ ہوں گے، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوگا، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے ان سب میں سے سب سے زیادہ اگر اعلیٰ اور افضل کسی کا مقام ہے تو انبیاء کے بعد پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ ان سب لوگوں میں سے، اور انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے، تو فرمایا وہ پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا خیر الناس، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا ان سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ آئیڈیل، سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ بہترین، فرمایا جو لوگ روح زمین پر ہے انبیاء کے بعد وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ خیر الناس قرنی، فرمایا وہ سب سے زیادہ افضل ترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا دور۔ یہ وہی بات ہے کہ جو پیغمبر کا مشن، پیغمبر کے صحابہ کا مشن، اور جو یہ محبت کرتا چلا گیا اسی راستے پہ چلتا چلا گیا، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، اور کائنات کے افضل ترین لوگ، سب سے زیادہ افضل وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں، یہ نبی کے ماننے والے یہ وہ شخصیات ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہے، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو جھانکا، اپنے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ وہ جاننے والا ہے، وہ اللہ غیب جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو جانا، ان کو چیک کیا، فرمایا فوجد قلب محمد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ فرمایا خیر قلوب العباد، کائنات کے سارے انسانوں میں سے سب سے بہترین دل اللہ نے پیارے پیغمبر کا دل پایا۔ سب سے بہترین دل اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ فرمایا فاصطفاہ بنفسہ، پھر اللہ نے پیغمبر کے دل کو اپنے لیے چن لیا۔ فبعثہ برسالتہ، اور پھر اللہ نے اس کائنات کے تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین دل کو اللہ نے رسالت کے لیے منتخب کر لیا کہ میں نے اس پیغمبر کو کائنات کا امام بنانا ہے،
सैयदुल अंबिया बनाना है, क़यामत तक आने वाले इंसानों का रहबर और रहनुमा बनाना है। ये इंतखाब अल्लाह का था कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों का इमाम बनाया, पैगंबर ने उनकी इमामत करवाई। पैगंबर की बेइज्जत के बाद, नबी के आने के बाद किसी पैगंबर की नबूवत को बका नहीं है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम ला तु'मिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्ना। अल्लाह कहता है मेरा पैगंबर आ जाए तो मेरे पैगंबर के आने के बाद किसी नबूवत को, किसी नबी की नबूवत को बका नहीं है। तमाम अंबिया अगर मेरे पैगंबर के आने के बाद दुनिया में जिंदा होते तो फरमाया उन्होंने पैगंबर का कलमा पढ़ना था, ईमान लेके आना था। ये इंतखाब मेरे रब का है। फरमाया अल्लाह ने तमाम इंसानों के दिलों में से पैगंबर के दिल का इंतखाब किया, फिर उसको अपने लिए चुन लिया, अपने लिए खास कर लिया, और फिर अल्लाह ने उसको मनसबे रिसालत पे बिठा दिया। अल्लाह ने उसके सर पे नबूवत का ताज पहना दिया। उसके बाद क्या फरमाया? सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह ने फिर उसके बाद तमाम इंसानों के दिलों को देखा, चेक किया कि अब मैंने अपने लिए एक पैगंबर, अपना एक दोस्त, अपना एक महबूब, उसका इंतखाब तो कर लिया है। अब मैं अपने इंतखाब वाले उस पैगंबर के यारों का, उसके साथियों का, उसके मानने वालों का इंतखाब करूंगा, और कायनात के ऐसे लोग इंतखाब करूंगा कि जो जिस मुकाम पे भी पैगंबर के साथ खड़े होंगे तो पैगंबर का साथ देने वाले होंगे, मर मिटने वाले होंगे, हर चीज कुर्बान कर देने वाले होंगे। तो हदीस में आता है फिर अल्लाह ताला ने सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदा क़ुलूब अस्हाबिही। फरमाया फिर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में से नबी के बाद नबी के सहाबा के दिलों का इंतखाब किया। अल्लाह ने इनको चुन लिया। ये इंतखाब रब का है। और यारों, पैगंबर के सहाबा के बारे में हम बात करें कि पहला मुकाम उसका था, खिलाफत उसको मिलनी थी, उसको मिलनी थी, उसका मुकाम ज्यादा, उसका मुकाम ज्यादा, उसका मर्तबा ज्यादा। और याद रखो, पैगंबर के जाने के बाद अगर खिलाफत सिद्दीक को मिली है तो मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं यह इंतखाब भी आसमान वाले का था, यह उनका खुद नहीं था, यह आसमान वाले का इंतखाब था कि पैगंबर के जाने के बाद पैगंबर का जानशीन कौन बनेगा, और सिद्दीक के बाद जानशीन कौन बनेगा। पैगंबर के बाद अबू बकर आएगा, और सैयदना अबू बकर के बाद खिलाफत किसको मिलेगी? सैयदना फारूक को मिलेगी, उसके बाद ज़ुन्नुरैन को मिलेगी, उसके बाद अली अल मुर्तज़ा को मिलेगी। और यारो, ये इंतखाब इस हदीस से इस बात का इल्म होता है, ये खुद नहीं था, ये आसमान वाले की तरतीब थी कि कौन कब कहां आएगा, कब उसको खिलाफत मिलेगी, कौन कितना काम करेगा, ये हदीस हमें बतलाती है। उसके बाद फरमाया फजअलहुम वुज़रा नबिय्यिही। फरमाया फिर अल्लाह ने नबी के सहाबा के दिलों को चेक किया, फिर उनका इंतखाब किया, और उसके बाद अल्लाह ने अपने पैगंबर के वजीर बना दिए इन्हें, अपने पैगंबर के मुशीर बना दिया, अपने पैगंबर के जानिसार बना दिया इन्हें। यह इंतखाब आसमान वाले का था। उसके बाद सहाबा कराम का मुकाम और मर्तबा, इनको कायनात के अंदर कोई शख्स नहीं है जो किसी सहाबी के मुकाम और मर्तबे को पहुंच सके। आखिरी हदीस सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? सैयदना अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है और सही मुस्लिम की यह हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर कहते हैं ला तसुब्बू असहाबी। फरमाया लोगों, मेरे सहाबा को गालियां मत निकालना, मेरे सहाबा के खिलाफ जुबान दराजियां मत करना, मेरे सहाबा के खिलाफ जो है ना कीचड़ मत उछालना, और पैगंबर के सहाबा के खिलाफ जुबान दराजियां करने वालों, आओ, कायनात का पैगंबर कहता है ला तसुब्बू असहाबी, अबू बकर उमर को, उस्मान और अली को बुरा मत कहना, ला तसुब्बू असहाबी। उसके बाद पैगंबर ने क्या कहा? फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही। पैगंबर कोई बात बगैर कसम के कह दे, पैगंबर की बात पक्की और सच्ची होती है, लेकिन पैगंबर ने
نبی نے اپنے صحابہ کی عزت، مقام و مرتبہ، شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، پیغمبر اپنے صحابہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے فوالذی، فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد، اور لوگوں یہ وہ صحابہ ہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، سونا، پیغمبر نے فرمایا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا میرے کسی ایک صحابی کا اتنا خرچ کرنا، ایک مٹھی اگر وہ جو یا گندم اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور قیامت تک آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، فرمایا میرے صحابی کے اس خرچ کرنے کے برابر وہ اجر نہیں پا سکتا. یہ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ شان پیغمبر کے صحابہ کی ہے. میرا پیغمبر کہتا ہے میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، زبان درازیاں نہ کرنا، کیچڑ نہ اچھالنا، تو آؤ یہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، ان جیسا ایمان ہوگا تو ہم جنت میں جا سکیں گے، اور اگر ایمان ویسا نہیں ہے، پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کریں گے تو پھر میرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ صحابہ جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج ہم ان صحابہ کے خلاف باتیں کریں اور میں ترتیب لگاؤں کہ کون پہلے تھا، کن کی عزت زیادہ تھی، کس کا مقام زیادہ تھا، یہ انتخاب میرے رب کا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقت میں پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حقیقت میں صحابہ کے، پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اے اللہ جن کے دلوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بغض ہے، اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے، صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دے. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. وما توفیق الا باللہ.